بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت موسم ہے، اتنا خوشگوار اور زبردست موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جولائی کے مہینے میں۔ تو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس موسم کی وساطت سے کہ اتنے خوشگوار موسم میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اتنی تنگیاں اور پریشانیاں ہوں، تو ان پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگیوں سے نجات پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا، اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ٹھنڈک آ جائے گی۔ اس طرح کا کام کریں۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ اپنی زندگی میں خوشگواری اور اس طرح کی ٹھنڈک کا احساس لینے کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کس سے کرنی ہے؟ اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ بعض اوقات نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک چیز کو شامل کر لیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ آپ استغفار کریں، جتنی ہو سکتا ہے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء یہ تو بتاتے ہیں کہ استغفار کریں۔ ہاں، یہاں پر میں ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، لیکن مجھے جس چیز کا تجربہ ہوا ہے یا میں جو جانتا ہوں وہ صرف آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ علماء جب استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ استغفار کرنی کیسے ہے۔ تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ اپنے دل میں سب سے پہلے یہ ندامت کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں ساری زندگی، وہ گناہ جو ہیں میں ان سے آری ہوں، یعنی کہ ان گناہ پر کمر بند نہیں رہنا، بس ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ آسان طریقہ ہے، تسبیح پکڑ لیں، تسبیح کے بغیر کر لیں، ہر وقت پڑھتے رہیں۔ اور یہ نہ سوچیے گا کہ ایک دن میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ سوچ لیں کہ کم سے کم 41 دن کے لیے آپ نے ڈیلی 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ پڑھیں، تھوڑا سا تلفظ کا خیال کر لیں۔ استغفر اللہ، اینڈ پر ہا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ادا ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے جائیں، اس طرح نہیں کرنا۔ بڑے پیار سے، بڑے اہتمام کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں، وضو کے بغیر پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن استغفر اللہ یہ آپ کے منہ پر ہر وقت جاری ہونا چاہیے۔ اور جس وقت یہ آپ کی روٹین ہو جائے گی تو آپ خود محسوس کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ گالیاں نکالتے ہیں تو آپ کی گالیاں چلی جائیں گی، یقین کر لیں، آپ کے دل سے نفاق نکل جائے گا، آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، آپ ہر بندے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ملیں گے۔ جیسے یہ خوشگوار موسم ہے، آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کا بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کی جو معاشی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہونے لگیں گی۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ یار میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں اور مجھے جناب اور دوسری کوئی بات نہیں سوچتی، تو میں کس طرح اتنا اہتمام کروں گا ہر وقت استغفار پڑھنے کا؟ یا آپ کو بعض اوقات اس طرح کا کام ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کو ہر بندے کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو 5 منٹ مل جائیں، 1 منٹ مل جائے، جس وقت آپ باتیں کرتے کرتے ایک بندے سے بات چھوڑ کے دوسرے بندے پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس وقت ہی 2 4 5 دفعہ 10 دفعہ آپ سے جتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جب موقع ملتا ہے اس کو یاد رکھ لیں، اور استغفر اللہ ہر وقت پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں گے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اگر استغفر اللہ بھی پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ نہیں یاد رہتا، آپ ایک چھوٹی سی 1 فٹ بائی فٹ کی فلیکس بنوائیں، ایک پیپر کے اوپر پرنٹ نکلوا لیں استغفر اللہ، اور اس کو اپنے کمرے میں، اپنے آفس میں، اپنے جہاں پر بھی ہوتے ہیں آپ، وہاں پر اس کو چسپاں کر دیں۔ اس کو جب بھی آپ دیکھیں اس کو استغفر اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 2 4 5 10 دفعہ جب بھی آپ کا فراغت کا پروگرام ہو اس وقت آپ اس کو پڑھیں، اور ضرور پڑھیں۔
انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اب اس کے بارے میں احادیث بھی ملتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث بھی کافی ساری اس کے بارے میں بیان فرمائی، لیکن میں آپ کو احادیث نہیں بیان کر رہا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں مولوی نہیں ہوں، اور مجھے اس طرح یاد بھی نہیں رہتی، کچھ لکھا ہو تو چلے وہ بندہ بیان کر دیتا ہے، لیکن آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دنیا داری کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ نفع دے گا۔ صرف اتنا کیجئے گا کہ صبح جب اٹھیں استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں، اس وقت ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، طاقت عدد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ استغفر اللہ اس کی کثرت کریں، جتنی ہو سکتا ہے استغفر اللہ کریں۔ میں نے آپ کو 1000 کی تعداد بتائی ہے، آپ اگر سارا دن پڑھ رہے ہیں تو وہ 1000 سے کئی ہزار بن جائے گا، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ہر وقت سکون کی دولت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔